لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 15 حدیث نمبر 150 باب الاستنجاء بالماء باب ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگرچہ مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، استنجا ہو جاتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، کیونکہ پانی کے ساتھ طہارت اور نظافت زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد بھی کرنا چاہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ڈھیلوں کے ساتھ ہی استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ عرب لوگوں کی یہی عادت تھی، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی یہی منسوب کر دیا کہ آپ نے ہمیشہ ڈھیلوں سے ہی استنجا کیا ہے، پانی استعمال نہیں کیا۔ امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے لیے، استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح بعض کا یہ کہنا کہ اگر پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے تو ہاتھ کو نجاست لگتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہاتھ کے اندر بو اور تعفن کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس لیے پانی سے استنجا کے بجائے مٹی وغیرہ کے ڈھیلوں سے کیا جائے۔ تو امام بخاری یہ روایت لا کر اور یہ باب قائم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو استعمال نہ کرتے۔ ہاں البتہ یہ بات تو بہتر ہے کہ پہلے ڈھیلے استعمال کر لیے جائیں اور بعد میں پانی، ڈھیلے اور پانی دونوں کو استعمال کر لیا جائے تاکہ ہاتھ کو علائش وغیرہ بھی نہ لگے اور احسن انداز کی طہارت بھی ہو جائے۔ حدیث نمبر 150 قال حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبہ عن ابی معاذ واسمہ عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام معنا اداوۃ من ماء یعنی یستنجی به۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج لحاجته جب آپ اپنے حاجت کے لیے نکلتے، اجیو انا و غلام لاتا میں اور ایک لڑکا، معنا بعض نسخوں کے اندر جس طرح کہ آگے حدیث نمبر 151 میں آ رہا ہے کہ معنا کے بجائے وہاں منا کا لفظ ہے کہ میں اور ہمارے انصار ہی میں سے ایک اور لڑکا تھا میری عمر کا، تو ہم آپ کے پاس پانی لاتے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 271 میں نحوی کا لفظ ہے، یعنی مقارب لی فی سن، تو نحوی کا معنی میرے جیسا ہی، میرے ہم عمر، میں یا میرے جیسا ہم عمر ایک اور لڑکا تھا، ہم آپ کے لیے پانی لاتے۔ جب نکلتے آپ اپنی حاجت کے لیے، لاتا میں اور ایک غلام، معنا دعوت میں مائن ہمارے پاس ایک برتن ہوتا پانی کا ایک برتن ہوتا، ہم وہ لے کر آتے۔ آگے ہشام راوی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، ابو الولید ہشام بن عبد الملک، انہوں نے وضاحت کی کہ یعنی یستنجی بہی، مراد ان کی یہ تھی کہ آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے،
پانی لانے کا مطلب کہ پانی آپ کے پاس لاتے اور آپ اس کو طہارت کے لیے استعمال کرتے۔ اس سے ثابت یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طہارت اور نظافت کے لیے پانی کا استعمال کرتے تھے۔ باقی رہا بعض لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ حدیث سے ترجمۃ الباب تو ثابت نہیں ہو رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنا، تو جو استنجا کرنے کا جو لفظ ہے وہ تو ہشام راوی نے بیان کیا کہ یستنجی بہی، یہ تو راوی کا بیان ہے، حدیث کے اندر تو یہ الفاظ نہیں۔ تو جب حدیث کے الفاظ نہیں ہیں تو امام بخاری نے یہ استدلال کہا کیسے کیا؟ یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن یہ اعتراض ان کا کوئی علمی اعتراض نہیں ہے بلکہ ایک سطحی سا اعتراض ہے۔ وہ لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب اور انداز نہیں سمجھتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ ایک روایت پیچھے آ چکی ہوتی ہے یا آئندہ آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اضافی لفظ، کوئی وضاحتی لفظ آیا ہوتا ہے، تو اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری باب قائم کرتے ہیں۔ اور یہ بہت سارے ابواب میں ایسی چیز آپ کو ملے گی کہ جو فی نفسی آگے روایت درج کی ہے اس کے اندر تو واقعی باب کی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہی روایت کسی دوسری جگہ آ چکی ہوتی ہے یا آئندہ آئے گی جس کے اندر وہ الفاظ کی وضاحت آئی ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری باب قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ آگے حدیث نمبر 152 اس کے بعد دو روایتیں اس کے بعد آ رہی ہے، 152 نمبر، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لاتے یا ایک بچہ جو ہے پانی لاتا، آپ اس پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے، یہ وضاحت اس میں موجود ہے۔ باب نمبر 16، باب من حمل معه الماء لطهوره، باب ہے کہ جس کے لیے اٹھا کر لے جایا جائے پانی طہارت کے لیے، طہارت اور نظافت کے لیے پانی اٹھا کر کوئی اور لے کر جائے۔ وضو اور طہارت کے لیے دوسرے سے تعامل لینا درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اپنے وضو کے لیے، اپنی طہارت کے لیے یہ پانی وغیرہ کا انتظام خود ہی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ خود انتظام کرتے، تو اگر کوئی شاگرد، بیٹا، کوئی چھوٹا آدمی یہ ایسی خدمت کرنے میں اپنا شرف سمجھتا ہے، ادب و احترام کرتے ہوئے وہ یہ خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مواقع دینے چاہیے، اس کو اس نیکی سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اس کے ذوق اور شوق کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پانی لانا کہ بچہ خوشی سے پانی مہیا کرتا ہے اور چھوٹی چیز کوئی پکڑا دیتا ہے تو آپ اس کو یہ موقع دیا کرتے تھے۔ قال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے اندر صاحب النعلین، صاحب نعلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، آپ کے جوتے مبارک اٹھانے والا وہ نہیں، والطہور، آپ کے طہارت کے لیے پانی، وضو وغیرہ کا پانی کا اہتمام کرنے والا وہ، والوساد، اور آپ کے تکیے کا اہتمام کرنے والا، تو جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو آپ کے نعلین مبارک اٹھایا کرتا، جو آپ کے لیے وضو کا پانی آپ کو دیا کرتا، اسی طرح تکیے کا اہتمام کرتا، تو کیا جس کو یہ شرف حاصل ہے وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے کہ تم دوسری جگہ آ کر علمی باتیں سننے کے لیے، علمی باتیں پوچھنے کے لیے پہنچے ہو؟ اصل کے اندر یہ بات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ بن قیس کو فرمائی تھی۔ علقمہ بن قیس جب وہ کوفہ سے شام میں گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا آدمی سے ملاقات کرا
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو بہت زیادہ جاننے والا ہو اور بڑا صاحب علم ہو۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ بتلایا کہ کوفہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کوفہ کے اندر تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جن کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، تو آپ نے یہ علمی باتیں ان کو چھوڑ کر یہاں کے آ کر پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ خوبیاں تھی کہ الیس فیکم صاحب النعلین، یہ تمام اوصاف انہی کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانا، آپ کے طہارت کے لیے پانی، وضو کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور دیگر استعمال کے لیے پانی وہ بھی، والوساد اور تکیہ وغیرہ اپنے بغل میں اٹھائے رکھنا کہ جہاں نبی کو ضرورت ہو وہاں مہیا کیا جائے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل تھا کہ وہ نبی کی خدمت میں پیش رہتے اور ان میں سے یہ 3 چیزوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں کام کرنے والا جو ہوگا اس کو بہت زیادہ مصاحبت ہوگی، بہت زیادہ ساتھ نصیب ہوگا۔ تو جس ہستی کو یہ شرف حاصل ہے تو یقیناً اس نے نبی کی زندگی کا مطالعہ بڑے قریب سے کیا ہے، لمبا عرصہ کیا ہے، تو نبی کے اقوال و افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جس نے آپ کے اقوال و افعال کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو وہ نبی کے فرامین کو، ارشادات کو، آپ کی تعلیمات کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ علمی باتیں آپ ان سے معلوم کریں۔ اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ استاد کی خدمت کرنا شاگرد کے لیے یہ شرف ہے، اور جتنا کوئی استاد کی مجلس میں خدمت میں زیادہ عرصہ رہے گا اتنا اس کا شرف زیادہ ہوگا۔ محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ آدمی کے راوی ثقہ بھی ہو اور اپنے شیخ کے ساتھ ملازمت بھی اس کی لمبی ہو، دیر تک ہو، تو اس کی روایت زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ثقہ بھی ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ لمبا عرصہ رہا ہے، تو گویا کہ بزرگوں کے پاس، شیوخ کے پاس، اساتذہ کے ساتھ لمبا عرصہ گزارنا یہ ایک شرف کا سبب ہے، جس طرح کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ حدیث نمبر 151، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی معاذ و عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت انس یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعت انا وغلام منا معنا اداوۃ من ماء۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، جب آپ اپنی حاجت کے لیے نکلتے، اس سے ایک ثابت تو یہ ہوا کہ یہ حاجت کے لیے نکلنا باہر کھلی جگہ پر تھا، گھر کے اندر نہیں ہے۔ صاف ظاہر کہ جب گھر کے اندر ہے تو پھر تو پانی اٹھا کر ساتھ لے آنے کا زیادہ مفہوم نہیں بنتا، یہ اسی وقت ہوگا جب باہر دور گئے ہیں تو ساتھ خدمت کے لیے پانی لے کر گئے، پھر آپ کو پانی دے کر وہ اپنی علیحدگی میں دور چلے گئے۔ تبھی تو انا و غلام منا، تو پیچھے پیچھے جاتے آپ کے میں اور ایک اور لڑکا جو ہم ہی میں سے تھا، یعنی ہم انصاریوں میں سے تھا۔ یہ لفظ یہاں وضاحت سے آ گیا کہ منا کا لفظ آ گیا۔ معنا اداوۃ من مائن، اور ہمارے ساتھ ایک برتن ہوتا پانی کا، تو پانی کا برتن ہوتا، آپ اس پانی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے، استنجا کے لیے بھی، اور اکثر آپ باوضو حالت پسند کرتے تھے تو اس کے بعد اسی بچے ہوئے پانی سے وضو بھی فرما لیا کرتے۔ باب نمبر 17، باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، باب ہے نیزہ اٹھا کر لے جانا پانی کے ساتھ استنجا کے وقت۔ استنجا کرنے کے لیے جب آدمی انسان حاجت کے لیے جائے تو استنجا کرنا ہے، تو استنجا کے ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ برچھی وغیرہ بھی لے جانا۔ آنازہ
لمبی لکڑی جو ہاتھ میں پکڑ کر رکھی جاتی ہے، اس کے آگے لوہے کی کوئی چوب لگی ہو، لوہے کا وہ آگے کوئی برچھی وغیرہ لگی ہو، تو تاکہ اس کو اپنے استعمال میں لایا جائے۔ تو اس کے کئی ایک فوائد ہوتے تھے کہ پانی کے ساتھ تو استنجا کیا جاتا، لیکن برچھی بھی ایک معاون ہوتی استنجا میں۔ برچھی لے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ جگہ نرم کر لی جائے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اگر سخت جگہ پر پیشاب کیا جائے تو چھینٹوں کا خدشہ ہوتا ہے، تو اگر وہ برچھی کے ساتھ جگہ نرم بربری کر لی جائے تو چھینٹوں وغیرہ سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ دوسرا برچھی کا فائدہ یہ بھی ہوتا کہ ڈھیلا وغیرہ اکھاڑنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے ڈھیلا مٹی کا چاہیے، تو اس کو اکھاڑنے کے لیے وہ برچھی کام میں آتی۔ ایک تیسرا فائدہ یہ بھی کہ جب کوئی جنگل وغیرہ میں یا باہر کھلی جگہ پر انسان جاتا ہے بول و براز کے لیے، تو موذی جانور وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہی ہے، تو اگر پاس کوئی ڈنڈا وغیرہ ہو، برچھی وغیرہ ہو، تو ایسے موقع پر انسان تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی کہ اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ایسے کہ مثلا انسان کوئی اوڑ تلاش کی ہے تو باقی 2 طرف یا 3 طرف تو اوڑ ہے لیکن ایک طرف نہ ہو، تو آگے برچھی کو گاڑ کر اس کے اوپر اپنا وہ چادر وغیرہ کپڑا وغیرہ جو لٹکا دے تو آگے والی سمجھ جائے، اس میں بھی پردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کئی ایک مقاصد ہوتے تھے ساتھ برچھی لے جانے کے۔ باب حمل العنزۃ مع الماء، پانی کے ساتھ برچھی کو بھی اٹھا کر لے جانا فی الاستنجاء، استنجا کے وقت۔ حدیث نمبر 152، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عطاء بن ابی میمونہ سمع انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یدخل الخلاء، خلاء سے یہاں مراد اکثر یہاں شارحین نے الفضاء مراد لیا ہے کہ کھلی جگہ میں جب جاتے، کیونکہ پیچھے حدیث نمبر 151 میں آ چکا ہے کہ کان اذا خارج لحاجتہ، تو خارج لحاجت میں سے جب آپ گھر سے اپنی حاجت کے لیے نکلتے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ عربوں کا جو عام اس وقت ایک انداز تھا کہ گھر کے بجائے باہر ان کے یہ انتظامات، باہر کھلی جگہ پر اپنی حاجت کے لیے جاتے تھے، وہی مراد ہے۔ فاحمل انا وغلام اداوۃ من ماء، اٹھاتا میں اور ایک لٹکا پانی کا برتن، وعنزۃ اور ایک برچھی، یستنجی بالماء، اور استنجا کرتے پانی کے ساتھ۔ تو پانی کے ساتھ استنجا کرتے اور برچھی اٹھانے کے مقاصد اور جو اس سے فوائد تھے وہ پہلے بتلا دیے۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ساتھ دیگر جو استنجا کے لیے معاون چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کو بھی انسان ساتھ اہتمام کر لے، جیسے آج کے دور کے اندر جو واش روم کے اندر ٹیشو وغیرہ کا استعمال کر لینا ہے کہ تاکہ ہاتھ جو ہے وہ آلودگی سے بچ جائیں، تو ٹیشو استعمال کرنے کے بعد میں پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تابع النظر و شاذان عن شعبہ، تابع ضمیر یہ محمد بن جعفر کی طرف ہے کہ محمد بن جعفر کی اتباع کی ہے نظر اور شاذان نے شعبہ سے بیان کرنے میں۔ پچھلے روایت کے اندر محمد بن جعفر کہتے ہیں قال حدثنا شعبہ، وہ امام شعبہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح محمد بن جعفر شعبہ سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح نظر اور شاذان بھی بیان کرتے ہیں۔ نظر سے مراد نظر بن شمیل ہیں، جس طرح کہ ان کی جو متصل حدیث ہے نظر بن شمیل کی، یہ سنن نسائی کے اندر ہے، سنن نسائی کی کتاب الطہارہ باب الاستنجاء بالماء حدیث نمبر 45 میں۔ شاذان سے بعد اسود بن عامر ہیں،
اور ان اسود بن عامر کی جو روایت ہے وہ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 500 کے تحت بیان کی ہے۔ تو یہ دونوں راوی نظر اور شاذان یہ بھی شعبہ سے بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ محمد بن جعفر بیان کرتے ہیں۔ اصل کے اندر یہاں ایک بڑا لطیف سی بات تھی جس کی امام بخاری رحمہ اللہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسی روایت کو شعبہ سے ہشام بن عبد الملک اور سلیمان بن حرب نے بھی بیان کیا ہے۔ جس طرح محمد بن جعفر نے شعبہ سے بیان کیا، اسی طرح ہشام بن عبد الملک اور سلیمان بن حرب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ دونوں راوی آنازہ تن کا لفظ نہیں لاتے، وہ برچھی کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ صرف اتنا ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ پانی کا برتن ہم اٹھا کر لاتے، آپ پانی سے استنجا کرتے، برچھی کا اس میں تذکرہ ان دونوں راویوں نے نہیں کیا۔ اس سے بعض لوگوں کو شاید یہ وہم ہو سکتا تھا کہ محمد بن جعفر اکیلے جو شعبہ سے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں، شاید محمد بن جعفر کو وہم ہو گیا ہے اور شیخ نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ غلطی سے بیان کر دیے، یہ ایک وہم ہو سکتا تھا۔ امام بخاری اس وہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ محمد بن جعفر نے شعبہ سے الفاظ بیان کیے ہیں، وہ آنازہ تن کا لفظ بیان کرتے ہیں، اسی طرح یہ نظر بن شمیل بھی اور اسود بن عامر شاذان وہ بھی شعبہ سے یہ آنازہ تن کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ محمد بن جعفر کے توابع بیان کر کے وضاحت کر دی کہ ان کو یہ وہم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے روایت کو درست بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔